الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم وقال الله تعالى في مقام آخر ولكن الله يهدي من يشاء صلى الله عليه وسلم हम उसम की तारीफ अल-हादी हिदायत देने वाले के लिए है जिसने राहे जन्नत की हमें रहनुमाई की है राहे हक का तारुफ किया है दुरूद व सलाम प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस व बरकत पर हर दी शऊर हर साहिब इल्म व फज़ल इस बात का तलबगार है कि उसको हिदायत का रास्ता मिल जाए।
کیونکہ ہدایت کے راستے پر چلنا انسان کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ اسی لیے ہر بندہ 5 وقت نماز کے اندر اور نماز کی ہر رکعت کے اندر اہدنا الصراط المستقیم کا ترانہ لگاتا ہے۔ اے اللہ مجھے صراط مستقیم، اے اللہ مجھے رہنمائی فرما، راہ دکھا۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت سے طلب کرنا یہ میرا اور آپ کا فرض ہے، کیونکہ ہدایت دینے والے اللہ ہیں اور ہدایت کا اختیار بھی میرے رب کے پاس ہے۔ یہ عقیدے کی بات ہے۔ اور آج کی گفتگو مختصر وقت کے اندر اسی عنوان پہ ہوگی، ہدایت پانے والے اور ہدایت سے محروم کون ہیں۔ تو سب سے پہلے ہدایت کو جانیے، ہدایت ہے کیا؟ ہدایت اللہ رب العزت نے ہدایت کا راستہ ہمیں دیا ہے۔ اے انسان، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے تیرے لیے 2 راہیں ہموار کی ہیں، یا تو میرا شکر گزار بن جا یا میرا ناکفر۔ اگر شاکر بنے گا، ذاکر بنے گا، صابر بنے گا تو جنت کا وارث بنے گا، اور اس کے الٹ چلے گا تو پھر تو ہدایت سے محروم ہو جائے۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، سورہ یونس ہے، 108 نمبر آیت ہے۔ مالک ارض و سما کا اعلان ہے، جس نے بھی کوئی ہدایت کی راہ پائی ہے اس نے اپنے آپ کو نفع دیا ہے۔ جو سیدھے راستے پہ آ گیا ہے، جس نے نیکی کو اختیار کر لیا ہے، جو انعام یافتہ لوگوں کی صف میں شامل ہو گیا ہے، ہدایت پانے والوں کو اس نے اپنے آپ کو فائدہ دیا ہے۔ اور جو اس ہدایت سے محروم ہو گیا، گمراہ ہو گیا، گویا اس نے اپنے آپ کا نقصان کیا، کسی اور کا نقصان نہیں کیا۔ یا عبادی، اس لیے ہدایت کے حصول کے لیے، ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے مسلم کی یہ حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، یا عبادی، اللہ فرماتے ہیں میرے بندو، کلکم ضال، جس طرح مالک نے فرمایا کہ تم سارے کے سارے بھوکے تھے، میں تمہیں کھانا کھلاتا ہوں، جہاں رب نے فرمایا تم سارے کے سارے ننگے تھے، میں تمہیں تمہارے بدن پہ لباس دیتا ہوں، لباس کے اسباب بنا دیتا ہوں، اور پہننے کا طریقہ اور سلیقہ دیتا ہوں۔ یا عبادی، میرے بندو، تم سارے کے سارے گمراہ تھے، تمہیں کوئی راہ ہدایت دینے والا نہیں تھا، میں ہوں الا من اهتدی، الا من هدیتہ، جس نے تمہیں ہدایت سے نصیب کی ہے اور ہدایت کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ اب تمہارا کام بنتا ہے فاستہدونی، تم مجھ سے ہدایت طلب کیا کرو۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنی فیمن ہدیت، 2 سجدوں کے درمیان اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی، اے اللہ مجھے ہدایت دے۔ جہاں آپ رب سے معافی مانگتے ہیں، جہاں اپنے رب سے آپ صحت عافیت مانگتے ہیں، اسی رب سے آپ ہدایت کی بھی دعا مانگا کریں، اللہ مجھے صراط مستقیم راہ ہدایت دکھا۔ فاستہدونی اہدکم، مجھ سے تم ہدایت طلب کرو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ پتہ چلا اس انسان کو ہدایت ملتی ہے جو رب سے ہدایت کو طلب کرتا ہے، ورنہ سمندر کے پاس رہ کر بھی کئی پیاسے مر جاتے ہیں۔ دیکھیے
جو محروم ہوئے، ہدایت سے محروم ہوئے۔ یہی محرم کا مہینہ ہے، 10 محرم کو سیدنا موسیٰ کلیم اللہ روزہ رکھتے اس وجہ سے کہ اللہ نے اس کو فرعون باغی سے نجات دی تھی۔ ارے یہ فرعون کون تھا؟ اللہ رب العزت نے فرعون کی طرف موسیٰ کلیم اللہ کو پیغمبر بنا کر بھیجا، اور اس فرعون کے گھر یہ اتنا ظالم، بچوں کو ذبح کرنے والا، عورتوں کو زندہ چھوڑنے والا، ظلم و ستم کی انتہائیں کرنے والا، اللہ رب العزت نے بے شمار نشانیاں دے کر سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کو بھیجا، جاؤ جا کر اس فرعون کو دعوت دو، شاید اس کو ہدایت آ جائے، شاید یہ تکبر سے باز آ جائے، شاید سے کفر سے باز آ جائے، شاید یہ اپنے غضب سے باز آ جائے، شاید یہ ظلم سے باز آ جائے۔ تو سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نے بے شمار نشانیاں، ہاتھ کا سفید ہو جانا، رسیوں کو پھینکنا اور آسے کا سانپ بن کر ان کو کھا جانا، یہ مختلف نشانیاں تھی جو ایمان لانے والے تھے، جو ہدایت پانے والے تھے، وہ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ پر ایمان لے آئے۔ یہ بد نصیب بدبخت مرا تو بے ایمان ہو کر مرا، ہدایت سے محروم ہو کر مرا۔ کس وجہ سے؟ تکبر اور تعصب کی وجہ سے۔ کس کا چیلا بنا؟ شیطان کا چیلا بنا۔ پتہ چلا ہدایت سے وہ بندہ محروم ہوتا ہے جو تکبر کرتا ہے، تعصب کی نظر سے دیکھتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھتا ہے، اپنے آپ کو سب سے برتر سمجھتا ہے، دوسروں کو کم تر سمجھتا ہے۔ یہ انسان ہدایت سے اصل میں محروم ہو گیا۔ اسی فرعون کے گھر میں رہنے والی سیدہ آسیہ، جس نے موسیٰ کلیم اللہ کی پرورش کی ہے، سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کو گود میں لیا ہے، کھلایا ہے۔ اللہ رب العزت کی تقسیم دیکھیے، اللہ فرماتے ہیں اور لوگوں دنیا میں رہنے والوں، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، جس کو میں چاہتا ہوں میری مشیت کے موافق، جس کو میں چاہتا ہوں ہدایت کے نور سے منور کر دیتا ہوں، ہدایت کی دولت عطا کر دیتا ہوں۔ اسی آسیہ کو اللہ رب العزت نے ہدایت کے نور سے منور کیا، یہ رب کی جنت کی بارش بنی اور اس کو حقیقی آزادی ملی۔ دنیا کے عذابوں سے، دنیا کے دکھوں سے، فرعون کی گرفت سے، اس کی شدت سے اس کو آزادی ملی، اور ہمیشہ ہمیشہ کی آزادی ملی۔ دعائیں کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، قرآن ہے رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ۔ اسی بارے میں سورہ تحریم میں اللہ رب العزت نے سیدنا لوط کا ذکر کیا، سیدنا نوح کا ذکر کیا۔ ہدایت سے محروم ہوئی تو سیدنا لوط کی بیوی محروم ہوئی، نہیں ایمان لا سکتی۔ ہدایت سے محروم ہوئی تو سیدنا نوح علیہ السلام بابا تبلیغ ہیں، 950 سال تبلیغ کرنے والے، ان کی بیوی ہدایت سے محروم ہوئی۔ ان کا بیٹا کنعان سمندر کے پاس رہ کر پیاسا مر گیا، ہدایت کے سمندر کے پاس رہ کر پیاسا مر گیا۔ کیوں؟ رب کی طرف سے مہر نہیں تھی۔ پتہ چلا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، یہ اس بات کو جان لو، ہدایت میرے اللہ کے اختیار ہے۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ابو لہب ہدایت سے محروم ہو گیا۔ آپ کا چاچا آپ میں ایمان نہ لا سکا، آپ لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتے رہے، تفلح تملک العرب والعجم کے پیغام سناتے رہے، لیکن ایمان سے محروم ہو گیا۔ پتہ چلا اب اللہ کے رسول ہر خطبہ میں پڑھا کرتے تھے، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، اور لوگوں اللہ کی بات سب سے بہترین بات ہے، اور بہترین ہدایت رہنمائی محمد رسول اللہ کی رہنمائی ہے۔ اور جس کو اللہ گمراہ کر دے یہ اس راہی کی طرح ہے جس کو منزل نہ ملے اور وہ اپنی منزل سے دور ہوتا چلا جائے۔ اسی طرح جو ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے وہ سعادت سے، نور سے، قرب سے، رب کی جنت سے، رب کی رضا سے محروم ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ چھوٹی محرومی ہے۔ محرم الحرام کے مہینے بھی یہ پیغام سننے والوں بہت بڑی محرومی ہے جو انسان رب کی رضا سے اور ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے۔ وہ ہر طرح کے شرف سے، ہر طرح کی
سعادت سے معلوم ہو جاتا ہے۔ آج دنیا میں دیکھنے کو ملتا ہے نہ حق اولاد کو قتل کرنے والے ہدایت سے معلوم ہے۔ رزق اللہ کے ذمہ ہے، رزق کا وعدہ میرے اللہ نے کیا ہے، یہ اولاد کو اس ڈر سے قتل کر رہا ہے کہ میں رزق دے رہا ہوں، میں ان کو کھلا رہا ہوں۔ اور کل کلام کا یہ واقعہ فیصلہ آباد کا بندہ ہے، اس نے اپنی 2 بیٹیوں کو گلا کاٹا اور اپنے آپ کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکا لیا، حرام موت مر گیا ہے۔ کس اسلام نے اس کو یہ ہدایت دی تھی کہ یہ تو کام کر؟ اسلام اس طرح کی ہدایت نہیں دیتا۔ تنہائی جتنی مرضی ہو صبر سے کام دیا کرے، کنٹرول کو اپنے آپ میں کیا کرے، برداشت سیکھیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرما جن کو اللہ رب العزت نے ہدایت نصیب کی تھی۔ وہ تھے دعا کرنے والے تھے، ہر وقت یہ دعا کرتے اللہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اللہ اب تو نے ہدایت دے دی ہے، ہم پہلے بے نماز کے اب نمازی بن گئے، اللہ ہمیں نماز سے اب نہ پھیرنا، اللہ اس ہدایت کے کام سے ہمیں محروم نہ کرنا۔ اللہ پہلے ہم جھوٹ بولنے والے تھے، اب توبہ کر لی، سچ بولنے والے بن گئے، اللہ ہدایت تو نے دی ہے، اللہ ہمیشہ ہمیشہ سچ پہ ثابت قدم رکھنا۔ شرابی تھے، زانی تھے، جواری تھے، دنیا کا ہر عیب ہم میں تھا، اللہ تو نے ہدایت نصیب کی ہے۔ اللہ صراط مستقیم ہم مانگتے رہے، تو نے ہدایت نصیب کر دی۔ اللہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اب ہمیں اس سے پھیرنا نہ بلکہ اس پہ ثابت قدم رکھنا۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اور ہدایت ان کو ہی ملتی ہے جن کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ مالکی عزو سے وہاں فرماتے ہیں لوگوں، میں نے رشد و ہدایت کو اور غی کو، زال و برائی کو الگ الگ کر دیا ہے، واضح کر دیا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شرک ہے، بدعت ہے، گناہ ہے۔ آپ دیکھ لینا کہ کل کی بات ہے، کل آپ دیکھیں گے لوگ سڑکوں پہ ناچیں گے، لوگ سڑکوں پہ گانے چلائیں گے، بے حیا عورتیں بے پردہ پھریں گی، لوگ دور دراز کا سفر کریں گے، اپنے آپ کا نقصان، ملک کا نقصان، ملک کے لوگوں کا نقصان کریں گے، اپنی آزادی کا اظہار کریں گے۔ اس بات کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے، لیکن غلط کو غلط سمجھ کر غلط کیے جانا یہ بہت بڑی محرومی ہے جو ہدایت سے محرومی ہے۔ اور نیکی کے بعد نیکی کی توفیق کا مل جانا، نیکی کے بعد نیکی کرنے کو پھر اور چاہنا، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہدایت کی علامت ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ہدایت نصیب کر دی ہے۔ ہم باز آ گئے ہیں، ہدایات لکھی ہوتی ہیں ہاسپٹلوں میں، اسکولوں کالجوں میں، ہدایات لکھی ہوتی ہیں روڈوں پہ، ہدایات لکھی ہوتی ہیں موٹر سائیکل بائک پہ کہ فلاں فلاں کام کرنا ہے، فلاں نہیں کرنا۔ بندہ ان کاموں کو اختیار کرتا ہے، فائدہ پا جاتا ہے، اگر نہیں کرتا تو نقصان اٹھاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے قرآن کو میرے اور آپ کے لیے نوشتہ ہدایت بنا دیا ہے، اور قرآن مجید کی پہلی آیت اس بات کا اعلان کر رہی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اگر تم چاہتے ہو کہ ہم ہدایت پانے والوں کی صف میں شامل ہو جائیں تو اپنے آپ کو متقین بنا لو۔ قرآن مجید متقین کے لیے نوشتہ ہدایت ہے۔ کون ہدایت پانے والے ہیں؟ جو نماز پڑھتے ہیں، جو رزق خرچ کرتے ہیں، جو آخرت کے دن پہ یقین رکھتے ہیں، جن کا اللہ اور اس کے رسول پر اور پہلی کتابوں پر ایمان ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہی تو وہ لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے، ہدایت یافتہ ہیں، یہی تو وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں، یہی تو وہ لوگ ہیں اولئک ھم الفائزون، اولئک ھم الراشدون، اولئک ھم الصادقون، جو سچے بھی ہیں، کامیاب بھی ہیں، خوش بخت بھی ہیں، خوش قسمت بھی ہیں، جن کو اللہ رب العزت نے ہدایت سے مالا مال کر دیا ہے۔ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ تلاش کیا کر ہر وقت مانگا کر رب سے صراط الذین انعمت علیہم۔ اللہ ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تیرا انعام ہوا ہے، وہ نبی ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ صالحین ہیں۔ اللہ سے ڈر جاؤ، ہدایت پا لو گے، تقوی اختیار کر جاؤ، ہدایت پانے والوں کی صف میں شامل ہو جاؤ گے۔ ہر وقت رب سے دعا کیا کرو، ہدایت مل جائے گی۔ اور اسی طرح دنیا میں رہتے ہوئے
انشراح صدر اپنے سینے کو تنگ نہ کیا کر، بلکہ ہر وقت کہا کر رب اشرح لی صدری، اللہ میرے سینے کو اسلام کے لیے کھول دے، میری رہنمائی کر، میں تاکہ نیک اعمال کر سکوں، سنت کے مطابق کر سکوں، میں جی سکوں تو سنت کے مطابق جی سکوں، میں مروں تو میرا مرنا سنت کے مطابق بن جائے، میں ایسے مروں ایسے دنیا چھوڑ کر جاؤں کہ تیری رضا کا سبب بن جائے۔ ہر وقت تگ و دو کیا کرو، محنت کیا کرو، جستجو میں رہا کرو کہ اللہ کوئی نہ کوئی وقت آئے۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اور میری طرف سے ہدایت اب آ چکی ہے قرآن کی صورت میں، نبی کے فرمان کی صورت میں، اور تمہارا کام بنتا ہے جو میرے نبی کی پیروی کرے گا، ہدایت پہ چلے گا، نبی کی ہدایات پر، اللہ کی ہدایات پر، قرآن مجید کی ہدایات پر عمل کرتا ہوا زندگی بسر کرے گا۔ اللہ فرماتے ہیں لا خوفن، نہ خوف ہوگا، ولا هم يحزنون، نہ ہوگا صدا۔ دنیا کا خوف نہیں ہے کہ مر جائیں گے کیا بنے گا، آخرت میں کسی قسم کا خوف نہیں ہے، غم زدہ نہیں ہے، پریشان نہیں ہے، پتہ ہے کہ ہم وہ کام کر کے آئے ہیں جو اللہ اس کے رسول کی فرما برداری میں زندگی بسر کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں لوگوں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدًا، اگر میں چاہتا تو میں تمہیں ایک امت بنا دیتا، لیکن میں نے امتحان کیا ہے، کون ہے جو ہدایت کے راستے پہ آتا ہے، کون ہے جو اس ہدایت سے ہمیشہ ہمیشہ محروم ہو جاتا ہے، میں نے یہ تمہارا امتحان کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، میں جس کو چاہتا ہوں وہ ہمیشہ ہمیشہ گمراہ ہو جاتا ہے، اس راہی کی طرح، اس مسافر کی طرح جس کو منزل نہ ملے، جانا لاہور کو ہے، جہاں ملتان کو رائے، لاہور کب پہنچے گا جب تک وہ رخ لاہور کا نہیں کرتا، یہ عقلی دلیل ہے، اس وقت تک وہ لاہور نہیں پہنچ سکتا۔ میں دعویٰ تو کروں میں متبع سنت ہوں، میں نبی کی ماننے والا ہوں، میں حدیث کو ماننے والا ہوں، اور میرے کام وہ ہوں جو نہ ماننے والوں کی۔ یہ عملی کوتاہیاں اپنے اندر دور کیجئے، اپنے محلوں کے اندر، اپنے بچوں کے اندر ان عملی کوتاہیوں کو دور کرو گے، ہدایت سے ہمیشہ مالا مال ہو جاؤ۔ مالک عز و سما فرماتے ہیں دنیا میں رہنے والوں سن لو، وہ بدبخت بد نصیب ہے، اس وجہ سے، اس جرم کی وجہ سے ہدایت سے محروم ہو گیا۔ کون سا جرم ہے؟ رب کی بندگی میں، عبادت میں، ذات میں، صفات میں شریک ہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں وہ محرم کے مہینے میں کریں، وہ ذوالحج کے مہینے میں کریں، وہ رمضان کے مہینے میں کریں، وہ ربیع الاول کے مہینے میں کریں، وہ زندگی کے کسی موڑ پہ اللہ کے ساتھ شرک کر جائیں، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، اللہ فرماتے ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ضلال، گمراہی کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں گر گیا ہے، وہ ہدایت سے محروم ہو گیا ہے جو مشرک کر گیا ہے۔ اور دوسرا جو سبب ہے انسان کو جو ہدایت سے محروم کرنے والا ہے وہ اللہ کے ساتھ کفر ہے۔ کفر کا مطلب ہے انکار کرنا، کفر کا مطلب ہے انکار کرنا۔ ہم ذاتی طور پر کتنا اقرار کرنے والے ہیں ذرا سوچئے، عملی طور پر ہم انکار کرتے ہیں ہر اس حکم کا جو اللہ نے دیا ہے، عملی طور پر ہم ہر اس حکم کا انکار کرتے ہیں جس سے اللہ نے منع کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سن لو دنیا میں رہنے والوں، ان اللہ، تیرے رب کا دو ٹوک فیصلہ ہے، ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ کافرین کو جو کفر کرنے والے ہیں، جو اللہ کے ساتھ بغاوت کرنے والے ہیں، اللہ کبھی بھی ان کو ہدایت نہیں دیتا۔ تم ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، یہ منافق کبھی ایمان نہیں لائیں گے، ان کے دلوں پہ، ان کے کانوں پہ، ان کی آنکھوں پہ ٹھپا لگ چکا ہے۔ اس سے بڑی بدبختی، بد نصیبی اور کیا ہوگی؟ حضرات کفر، شرک اور ایمان کے درمیان اگر کوئی حد فاصل تھی تو وہ نماز تھی۔ کافر نماز نہیں پڑھتا، مشرک نماز نہیں پڑھتا، ہم تو مسلمان ہیں۔ تیسری بات جو ہدایت سے انسان کو محروم کرتی ہے، بندہ اہدنا الصراط المستقیم، لیکن کام وہ کر رہا ہے جو غیر کرتے ہیں،
جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے وہ ہے نافرمان. نافرمان باپ کا بن جائے تو باپ اس کو آگ کرتا ہے, دوڑ جا میرے گھر سے نکل جا, دفع ہو جاؤ. استاد اپنی کلاس سے باہر نکالتا ہے, ملازم کو کمپنی والا اپنی کمپنی سے نکال دیتا ہے, فیکٹری والا اپنے ملازم کو باہر پھینک دیتا ہے, چلا جا دفع ہو جا میری آنکھوں سے دور ہو جا, تجھ جیسا باغی نافرمان مجھے نظر نہیں آنا چاہیے. اللہ کتنے مہربان ہیں. اللہ فرماتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے پھر اللہ رب العزت بھی اس انسان کو ہدایت کی نعمت سے محروم کرتا ہے. ہاں توبہ کا وقت ہے, توبہ کیجیے, ایمان کے ساتھ زندگی بسر کیجیے, دعا کیجیے. اللہ مہربان بھی ہیں, وہ ہدایت دے بھی سکتے ہیں, بگڑے ہوئے بیٹوں کو سنبھال سکتے ہیں, تیرے بگڑے ہوئے اخلاق کو سنبھال سکتے ہیں, تمہیں توفیق دے سکتے ہیں سجدوں کی. اس سے بڑی محرومی اور کیا ہے کہ آج میں اور آپ نماز کی لذت سے محروم ہو چکے ہیں. نماز پڑھنے والا پڑھتا ہے لیکن بے سکون ہے, اس کو سکون نہیں ہے. تہجد پڑھنے والا تہجد ادا کرتا ہے لیکن بے چین ہے, بے قرار ہے. اللہ نے اس چین کو چھین لیا. اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَعْصِ اللَّهَ, جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا, وہ دور کی گمراہی میں گر جاتا ہے, وہ ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے. یہ کسی مفتی کے فتوے نہیں ہیں, یہ قرآن کی آیات ہیں. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عدی بن حاتم ہے, مسلم کی 2047 نمبر حدیث ہے, ان رجل خطب عند النبی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ بیٹھا جس طرح ہم بیٹھے ہوئے, مخاطب ہوا, مخاطب ہو کر کہنے والا کہتا ہے من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد واہتدی, جس نے اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانا گویا وہ خوش قسمت ہو گیا ہے, نصیب والا ہو گیا ہے, ہدایت اس کے نصیب میں آ چکی ہے, وہ کامیاب ہو گیا ہے. اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی یہ نہ کہا بلکہ کہا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے کہنے لگا وَمَن يَعْصِهِمَا, جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی, مذمت کر دی, واضح نہ کیا, ان دونوں کی نافرمانی کی, گویا کہ وہ گمراہ ہو گیا ہے, ہدایت سے محروم ہو گیا ہے. آپ نے فرمایا اس خطیب تو برا خطیب ہے, ذرا بات کو کھول کر بیان کر. جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی ہے وہ گمراہ ہو گیا ہے, وہ ہدایت سے محروم ہو گیا ہے. اس بات کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شک میں نہ رہنے دیا. آج شک واضح ہو چکا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے وہ گمراہ ہے, ہدایت سے محروم ہے. المیہ افسوس ہے آج حکمران بھی نافرمانی پہ نافرمانی کرتا ہے, آج نمبردار بھی, سیاستدان بھی نافرمانی پہ نافرمانی, علماء بھی نافرمانی پہ نافرمانی, عوام بھی نافرمانی پہ نافرمانی, اور ہدایت کب آئے گی؟ چوتھی جو جرم تھا, دنیا میں رہنے والوں سنو, میرے رسول نے فرمایا دنیا میں رہنے والوں تم اگر ہدایت پانا چاہتے ہو جو چیزیں تمہارے اندر میں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک قرآن ہے, اس کو کتاب اللہ کہا جاتا ہے, ایک سنت ہے رسول اللہ کی, تو ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے, کبھی گمراہ نہیں ہو گے. آج مجھے اور آپ کو آباء و اجداد کی تقلید نے مار کے رکھ دیا ہے. یہ بھی ایک ہدایت سے محرومی کا سبب ہے. قرآن مجید کا جب مطالعہ کرتے ہیں قرآن مجید ہمیں یہ بات کھول کر بیان کرتا ہے. پہلے لوگوں کو کہا جاتا تھا کہ سیٹیاں بازے نہ بجاؤ, شراب نہ پیو, میں کھانے میں نہ جایا کرو, نافرمانی نہ کیا کرو, زنا نہ کیا کرو, جوا نہ کھیلا کرو, سود نہ لیا کرو, رشوت کا مال نہ لیا کرو, یتیم کا مال حرام نہ کیا کرو. جس کام سے منع کرتے وہ کرتے اور جس کا حکم دیتے وہ نہیں کرتے. کہتے کیا تھے؟ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہتے تھے کہ تم ہمیں حکم دیتے ہو نیکی کا, وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ, تم کہتے ہو جو اللہ نے نازل کیا اس کی بات مانو. نہیں, قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا, ہم نے وہ کام کرنا ہے جو ہمارے پیو دادا کرتے آ رہے ہیں, جو آباء و اجداد کرتے آ رہے ہیں. آباء و اجداد بے نماز تھے, یہ بھی مرے گا بے نماز مرے گا. وہ ہدایت سے محروم تھے, یہ بھی مرے گا تو ہدایت سے محروم ہوگا. لا علمی میں زندگی بسر کرنے والا, جہالت میں زندگی بسر کرنے والا, یہ محروم ہو گیا ہے, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے
دنیا میں رہنے والوں، تعصب میں آ کر، تکبر میں آ کر کبھی بھی حق کو مت ٹھکرانا۔ نمرود کو دیکھ لو، اور اسی طرح فرعون کو دیکھ لو، حامان کو دیکھ لو، ابی بن خلف کو دیکھ لو، یہ سارے وہ ہیں جن کے پاس نبی ہدایت کی باتیں لے کر آئے تھے، جن کے پاس روشن دلیلیں آئی تھی، انہوں نے انکار کیا۔ آج ان کا حشر کیا ہو رہا ہے دنیا اس بات کو اچھی طرح جانتی ہے۔ اور جن کو اللہ نے ہدایت نصیب کی ہے، بلال حبشہ سے آ رہا ہے، سلمان فارس سے آ رہا ہے، ابو ذر غفاری کہاں سے چلے، کہاں آئے تھے، ان کو اللہ نے ہدایت دی تھی۔ مصعب بن عمیر جیسے شہزادے اچھی اچھی خوشبوئیں لگانے والے اپنے آپ کو ٹاٹوں میں لے بیٹھا ہوا ہے، یہ ان کو اللہ نے ہدایت نصیب کی تھی۔ اور جن کو اللہ جب ہدایت دیتا ہے پھر وہ کبھی بھی حرام مال کے لقمے کے قریب تک نہیں جاتے۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ جتنے بھی تیرے دین میں رکاوٹیں ڈالنے والے ہیں وہ ہدایت سے محروم ہیں، اللہ جو تیرے دین کا نفاذ کرنے والے ہیں، دین کی نافذ ہونے کی باتیں کرنے والے ہیں، اللہ وہ ہدایت پانے والے ہیں۔ اللہ ان لوگوں کے سب میں ہم سب کو شامل فرما۔ اللہ رب العزت نے ہدایت سے محروم رکھا ظالموں کو، ہدایت سے محروم رکھا تو فاسقوں کو، ہدایت سے محروم رکھا تو کافروں کو رکھا ہے۔ ان کی روش سے اللہ بچائے، اللہ ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے ذمے میں لگائے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ برے دوستوں کی محفل میں بیٹھنے والا بھی انسان ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے، گانے سننے والا انسان بھی ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے، اور اسی طرح ہر وہ ٹھٹھا مذاق جس سے اسلام نے منع کیا ہے وہ کرنے والا بھی ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے، اور لا علم ہو کر ایسی باتیں کرنے والا جس کے پاس اس کا علم نہیں ہے فتوے صادر کرتا ہے، ایسا انسان بھی گمراہ ہوتا ہے اور گمراہ کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرما جو ہدایت کا سبب بننے والے ہیں، اور ایسے کاموں سے بچا جو ہدایت کی محرومی کا سبب بننے والے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔